ٹھیک ہے. یہ مسجد نبی شریف ہے. مسجد نبی شریف سے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ کی تعداد تھی صحابہ کرام کی 1000. جو افراد چلے آپ کے ساتھ ان کی تعداد 1000 تھی. اچھا ان میں سے ایک صحابی بڑے مشہور ہیں, ان کا نام ہے حضرت حنظلہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے وہ ہے غسیل ملائکہ. ہوا یہ کہ ان کی شادی ہوئی تھی نئی, اسی دن شادی ہوئی تھی رات میں ہی, اور رات میں حضور نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو, نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے. اب حضرت بلال حبشی نے جو ہے وہ اعلان کیا, آپ کی شادی ہوئی اور آپ جو ہے وہ اپنے کمرے سے نکلے اور سیدھا حضور جو ہے وہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوئے. اب جب شامل ہوئے, جب جنگ ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لاشوں کو جمع کرو. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا لاشا مل نہیں رہا تھا. جب کیونکہ ایک لسٹ بنتی تھی پوری کون کون سے افراد جنگ میں شامل ہوئے, کیا تعداد ہے, کیا معاملہ ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرا کر فرمایا کہ میرا حنظلہ اس مرتبے پر فائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے جنتی جو ہے وہ برتنوں کے ساتھ حنظلہ کو جو ہے غسل دیا. کچھ دیر کے بعد آپ کا جسم اندر زمین پر ظاہر ہوا. بہرحال یہ مسجد نبی شریف تھی. اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے, ایک تہجد کی اذان دیا کرتا اور ایک جو ہے وہ نماز فجر کے لیے. ابھی بھی یہاں پر تہجد کی اذان, تو تہجد کی اذان حضرت بلال حبشی دیا کرتے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ فجر کی اذان دیا کرتے. ٹھیک ہے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر جن کو امامت کے لیے چھوڑا وہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اب حضور چلے مسجد نبی سے یہی راستہ, پرانا 22 نمبر گیٹ اور ابھی 333 32 34 اور یہ والا گیٹ ہے. یہاں سے آپ چلے تو یہ ٹاپ 10 سے تھوڑا سا اور آگے آ کر یہاں پر آ کر آپ نے نماز فجر ادا کی. رات کے وقت میں نکلے تھے, نماز فجر آپ نے ادا کی. اب یہاں پر کیا ہوا, عبداللہ ابن ابی یہ منافقوں کا سردار مشہور ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ چوٹی کا عاشق رسول تھا, اس کا بھی نام عبداللہ تھا. ایک مرتبہ اس نے بدبخت نے کیا کہا کہ معاذ اللہ, ہم جو ہے وہ مدینے کے رہنے والے, ہم بڑی شان والے, اور جو وہاں سے لوگ آئے نا وہ تو ہم سے کم تر ہیں. اس کے بیٹے نے, اس کا والد مدینے کے باہر سے آ رہا تھا, تو باپ کے لیے تلوار نکال لی, کہا کہ بول میں ذلیل ہوں, نبی جو ہے وہ شان والے, جب تک بولے گا نہیں چھوڑوں گا نہیں. بہرحال اس نے بدنصیب نے کیا کیا, یہاں تک کہ مسلمان پہنچے یہ 300 کا لشکر لے کے واپس پلٹ گیا. ایسے ہی لڑکے کسی بھی وجہ سے, بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بس وہ بلا وجہ کوئی نہ کوئی بات بنا کے نکل جاتا ہے. اب مسلمانوں کا لشکر رہ گیا 700 کا, اور کفار کی تعداد 3000 تھی. 3000 کا لشکر کفار کا تھا. وجہ کیا ہوئی, جب بدر میں ان کو جیتے پڑے, ابو جہل, قطبہ, شیبہ, نامی گرامی لوگ ان کے مارے گئے, تو یہ بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد کے لیے آئے, احد کے مقام پہ جنگ لڑنے کے لیے آئے. ٹھیک ہے. اب 700 کا لشکر مسلمانوں کا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ پہاڑ ہے اور یہ لوگ سارے اس طرف تھے, یہ ایریا کفار کے پاس تھا, یہ مسلمانوں کے پاس تھا. مطلب جبل رماد والا ایریا, مطلب یہ جو ایریا ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہے. اب کیا ہوا, کافروں نے حملہ کرنا شروع کیا. اب جب بھی جنگ ہوتی 2 طرح کے گروہ بنتے, ایک کو میمنہ کہتے ہیں, ایک کو میسر, مطلب ایک دائیں ہاتھ والا اور ایک بائیں ہاتھ والا. جب بھی لشکر تیار ہوتا تو اس کا جو کمانڈ کرنے والے لوگ ہوتے دونوں میں سائڈوں پہ رکھے جاتے تاکہ وہ لے کے چلیں. ایک طرف کو کمانڈ کر رہے تھے ابو جہل کے بیٹے اکرما, اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پھر ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اکرما بن ابو جہل, تو ان کی روایات بھی احادیث میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک لشکر کو اکرما لیڈ کر رہے تھے اور ایک کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے. خالد بن ولید وہ ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت زیادہ مرتبہ عطا کیا. عمر فاروق اعظم میں جو 22 لاکھ مربع میل کا جو رقبہ ملا نا وہ ان کی بدولت تھا. 2 سپہ سالار ان کے مشہور تھے, ایک کا نام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور دوسرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. پوری زندگی جنگیں لڑی مگر شہادت ان کو نصیب نہیں ہوئی. آخر میں جو ہے وہ مرض کی وجہ سے بستر پر انتقال ہوا. آپ فرمایا کرتے لوگوں اگر جنگ میں جانے سے کوئی مر جاتا ہے نا تو مجھے مرنا چاہیے تھا, مجھے شہید ہونا چاہیے تھا, مگر مجھے دیکھو میدان کاردار میں موت نہیں ہے. بار اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے. ٹھیک ہے. یہ جنگ ہوئی. اب جبل رماد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا. آپ نے فرمایا ہٹنا نہیں جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے. اب کیا ہوا کہ جب کفار پسپا ہوئے تو کچھ لوگوں نے سامان جمع کرنا شروع کیا. اب حضور کا حکم کیا تھا جب تک جنگ ختم نہیں ہو, انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. اب وہ صحابہ اکرام جو ہے وہ جبل رماد سے ہٹنے لگے. اب جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے ماہر تھے, انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا. اس حملے کی وجہ سے کئی صحابہ اکرام شہید ہوئے, مگر آخر میں فخر کامرانی مسلمانوں کا حصہ بنے. اللہ کریم ان تمام کی جو ہے وہ قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ باتیں سننا بڑی آسان ہے کہ اس نے اس کو مارا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا
जो है वो नाक काट दिया गया, कान काट दिया गया, होंठों को काट दिया गया, यहाँ तक कि कलेजा निकाल कर उस औरत ने चबाया जिसका नाम हिंदा था, बाद में उसने ईमान कबूल किया। बहरहाल मगर एक दुख वाला मामला था, बड़ी दर्द वाली अज़ियतनाक मौत थी कि किसी का अजीज इंतकाल कर जाए और उसकी लाश भी पहचानने के काबिल न थी। मगर ये सारी चीज़ें क्यों थी? इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। मगर अफसोस कि आज हम मुसलमान किस नौइयत पे खड़े हैं, नमाज़ें हम नहीं पढ़ सकते, हलाल हम नहीं खा सकते। मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अरसा जो है वो अल्लाह वालों के पास गुजारा है, बैठना उठना रहा, तालीम का सिलसिला रहा। मैंने जितने भी लोगों से पढ़ा है, सुना है कि यार कोई आदमी नेक बनना चाहे तो क्या करे, तो एक ही बात मुझे बताई गई मुझे कि निवाला हलाल का होना चाहिए। कोई आदमी चोटी का मुफ्ती कहलाता है और हराम खाता है ना, उसके पल्ले कुछ नहीं है। कोई आदमी केले बेचता है, ठिया लगाता है, चप्पलों का जो है वो स्टॉल लगा रखा है कि चप्पल मुझे रखवा के नमाज़ पढ़ के आके ले जाओ, 2 रुपये लूँगा, 5 रुपये लूँगा। तो अगर वो हलाल खाता है ना, उससे बड़ा नेक कोई नहीं। हलाल जिसकी कमाई है उसके लिए सारा कुछ आसान है। अभी कई लोग हज उम्रा करने आए होंगे, पीछे लोग उनसे पैसे मांग रहे होंगे, कईयों का पैसा देना होगा, कईयों के पैसे लेकर आए होंगे, कई मामला दुनिया के अंदर होते हैं। मगर जिसका निवाला हलाल नहीं है उसके यहाँ आना भी कोई फ़ायदा मंद नहीं। अपने निवाले को हलाल रखिए, आपकी वजह से किसी को तकलीफ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम इन सहाबा इकराम के दर्जात को बुलंद फरमाए और हम सब को दीन पर अमल के रब्बे करीम तौफीक अता फरमाए। ये पूरा नक्शा इसी हवाले से बना हुआ है, ठीक है। चलें अब गाड़ी की तरफ चलते हैं।